آج کا ہمارا موضوع قرآن مجید کا ایک ایسا موضوع ہے جس کی ہماری سوسائٹی کو بہت اشد ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کو، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو بے حد ضرورت ہے۔ اس کے بغیر مسلمان پہلے بھی ظلم و زیادتی کا شکار رہے ہیں اور آج کے دور میں بھی مسلمان ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ موضوع قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پہ، اس کو ہم گن بھی نہیں سکتے کہ جتنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے پیغام دیا ہے، حکم دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، فرعونیت کی سیاست اور ایک قرآن مجید کی سیاست اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کی ہے۔ یعنی کہ جو سیاست ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، سیاست کا معنی لیا جاتا ہے دھوکہ دینے کو، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو۔ کہیں بھی اگر سیاست کا نام آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بندہ ہے، یہ یہاں پہ آ کے کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے، اپنا مطلب نکالتا ہے، لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ لیکن جو قرآن مجید ہمیں سیاست کا ایک معنی دیتی ہے، قرآن مجید جو ہمیں سیاست کا ایک لغوی سمجھاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اس دنیا میں جتنا بھی سوسائٹی کا، معاشرے کا نظام ہے، جس نظام کے تحت چل رہا ہے، اس کو قرآن مجید نے سیاست قرار دے دیا ہے، جس کو ہم حکومت کی ذمہ داریاں بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی چیزیں واضح کی ہیں کہ حکومت کی ذمہ داریاں، اس کے بعد جو شہادت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا سسٹم جو دیا ہے مسلمانوں کو، مال غنیمت کا سسٹم جو مسلمانوں کو دیا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سماجی مسائل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، گھریلو مسائل جو اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تمام کا تمام عدالتی نظام ہمیں دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی نظام میں سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات ہیں ہماری، جو ہم جنگیں لڑتے ہیں، صلح ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن مجید نے ایک سیاست قرار دے دی ہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ سیاست کا ایک الگ معنی ہمیں دے رہا ہے، جو کہ ایک پازیٹیو معنی ہے، اور جو ہمیں آج کی سوسائٹی ایک سیاست کا معنی دیتی ہے وہ ایک نیگیٹو ورژن ہے سیاست کا، پولیٹکس کا۔ لیکن ہم نے قرآن مجید کی سیاست کو دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہمیں پھر اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی، کوئی نہ کوئی مقصد اس کے لیے موجود ہے۔ تو جو ہمارا مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے، اس میں جو سب سے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اہمیت جس مقصد کو دی ہے وہ سیاست مقصد ہے کہ اس دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ کفر کے نظام کے سامنے کھڑے ہوں، اور جس کی مثال ہمارے سامنے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبحون ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فرعون علا فی الارض، کہ بے شک ہم نے فرعون کو اس دنیا میں، فرعون نے غرور و متکبر بنا، اپنی ذات کے لیے اس نے سب کچھ کیا اور دنیا کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وجعل اہلها شیعا، اور اس نے اس دنیا میں بہت سے گروہ بنا دیے، مطلب کہ فرقہ پرستی بنا دی کہ مسلمان یا جو دوسرے دنیا کے لوگ تھے، انسان تھے، وہ آپس میں متنفر ہو گئے، منتشر کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یستضعف طائفة منہم، پھر اس نے ان میں سے ایک گروہ کو بالکل ہی کمزور کر دیا، جو کہ اس وقت کے نیک لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادات کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ تو اس نے سب سے پہلے اس گروہ کو سب سے ناقص کر دیا، سب سے کمزور کر دیا۔ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی کہ اس آیت میں ہمیں فرعونیت کی سیاست کے 6 ایسے پوائنٹ ملے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان 6 نقطۂ نظر کے اوپر، ان 6 پوائنٹس کے اوپر جو بھی سیاست ہوگی، جو بھی حکومت بنے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرعونیت کی حکومت ہے، فرعونیت کی سیاست ہے۔ پھر چاہے وہ کسی اسلامی معاشرے میں موجود ہو یا غیر اسلامی معاشرے میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کو واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ یہ فرعونیت کی سیاست ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک چیز دیکھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی کہ فرعون جو ہے وہ متکبر تھا، غرور پسند تھا۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ سیاست کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے فرعون کی، وہ یہ ہے
کہ فرعون جو تھا وہ سیاست اس لیے کرتا تھا کہ وہ سب کچھ اپنے خاندان کے لیے کرے، اپنے لوگوں کے لیے کرے، وہ عام عوام کا نہیں تھا سوچتا، عام رائے کا نہیں تھا سوچتا، ایک عام انسان کا نہیں تھا سوچتا، جس کے بارے میں ہمیں اسلامی ریاست بالکل بھی پسند نہیں کرتی کہ اگر عام انسان کا نہ سوچا جائے تو وہ پھر ایک اسلامی ریاست نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہمیں اس کے اندر ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کہ اس نے تمام کی تمام امت کو متنفر کر دیا تھا، گروہ بندی میں مبتلا کر دیا تھا۔ یعنی کہ جس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہے، جس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی پیروکاری کرنے کا حکم دیا ہے، ایک کتاب کی پیروکاری کرنے کا حکم دیا ہے، ایک رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، فرعون نے اس گروہ کو تقسیم کر دیا تھا، متنفر کر دیا تھا، منتشر کر دیا تھا۔ تو جو دوسرا پوائنٹ ہمیں فرعونیت کی سیاست میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کو، چاہے وہ پہلے کے دور میں تھی یا آج کی امت مسلمہ ہے، جو بھی ان کو منتشر کرے گا، متنفر کرے گا، آپس میں ایک دوسرے سے دور کرے گا، جیسا کہ آج کی ہماری سوسائٹی میں فرقے بن چکے ہیں، تو یہ بھی ایک فرعونیت کی سیاست کا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہمیں ملتا ہے کہ وہ یذبح ابناءہم، کہ لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس کے پیچھے جو ہمیں ایک مقصد ملتا ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت لڑکوں کو قتل کرتا تھا، وہ اس لیے قتل کرتا تھا کہ کہیں یہ میرے خلاف بغاوت نہ کر دیں، میرے خلاف کلمہ حق نہ بلند کریں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس نظام کو ناپسند کیا ہے جو نظام فرعونیت کی بنیاد پہ ہو، جو نظام ایک غیر اسلامی معاشرے کی بنیاد پہ ہو، جس میں عدل و انصاف موجود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نوجوانوں کو اس لیے قتل کیا کرتا تھا کہ کہیں وہ اس کے خلاف بغاوت نہ کر دیں، اور اسلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے جہاں پہ تم ظلم و زیادتی ہوتے ہوئے دیکھو وہاں پہ کلمہ حق کہنا بھی ایک جہاد ہے، یعنی کہ ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہونا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمیں ملتی ہے، جو فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے جس نے فرعون کو ایک آئینہ دکھایا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بھی سنت ہے کہ جب بھی تم کہیں دیکھو کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو کلمہ حق کو بلند کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو تیسرا پوائنٹ ہمیں بتایا کہ وہ لڑکوں کو قتل کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو چوتھا پوائنٹ ہے وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور وہ عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ یعنی کہ ہم آج کی بھی سوسائٹی کو اگر دیکھتے ہیں تو ان میں یہ تمام کی تمام چیزیں پائی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے ہر وہ خاندان جو اس وقت حکومت کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، ہم دیکھتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے خاندان کے لیے کرتا ہے۔ اس کی نظر میں رائے عامہ جو ہوتی ہے، عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی اہمیت میں نہیں آتے، اس کے ایک سامنے یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو منتشر کرتے ہیں، آپس میں انتشار پھیلانا پسند کرتے ہیں مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے درمیان، یعنی کہ ایک عدل و انصاف کی بنا پر ایک دوسرے کو منتشر کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لڑکوں کو قتل کرتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ چوتھا پوائنٹ یستحیی نساءہم، کہ یہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ آخری پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے سیاسی، فکری، اقتصادی اور اقتصادی قسم کے جتنے بھی قسم کے یہ فساد ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ کان من المفسدین، کہ یہ اقتصادی قسم کے جتنے بھی قسم کے فساد ہے یہ اس کو فروغ دیتا ہے۔ یعنی کہ جو فرعونی نظام ہے، ایک سیاست ہے، وہ ہر قسم کی ایسی فروغ کو، ایسے فساد کو، ایسی چیز کو فروغ دینا چاہتا ہے جو سوسائٹی کے اندر سے عدل و انصاف کو ختم کر دیں اور لوگوں کے اندر منتشر ہونا پسند کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اس آیت میں یہ 6 پوائنٹ ہمارے سامنے رکھ دیے کہ جتنی بھی سیاستیں اس کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں، اس بیسس کے اوپر ہو رہی ہیں، وہ سیاستیں اسلامی سیاست نہیں ہے، قرآن کی سیاست نہیں ہے، چاہے وہ پھر اسلامی معاشرہ ہو یا پھر چاہے غیر اسلامی معاشرہ ہو۔ اگر اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے جو کہ آج ہماری سوسائٹیز میں ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہے کہ یہ کبھی بھی اسلام کی بیسس کے اوپر نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بیس بھی بتا دی ہے جو قرآنی سیاست ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں خلافت الہی کے بارے میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ان لوگوں کو طاقت دے، ان لوگوں کے اوپر احسان فرمائے جن لوگوں کو اس دنیا میں کمزور کر دیا گیا ہے، اور ان کو پھر اس دنیا میں پیشوا بنائے، اور پھر ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ اقتدار دے، اس دنیا کا ان کو وارث بنا دے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو گروہ تھا وہ پہلے کمزور ہو چکا تھا، جو بنی اسرائیل تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کہ ہم تو چاہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر احسان پسند کریں، ان کے اوپر ایک ایسا احسان کر دیں کہ وہ اس دنیا کے وارث بن جائیں، ہمارے نائب بن جائیں، ہمارے نظام کو اس دنیا میں قائم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اسلام کا سب سے پہلا اصول ہے کہ وہ ان کمزور لوگوں کو طاقت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کرتے ہیں، جو عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کا نظام، قرآن کا نظام ان لوگوں کو سب سے پہلے اہمیت دیتا ہے اور ان لوگوں کو پھر اس دنیا کا وارث بناتا ہے، اس زمین کا وارث بناتا ہے، اور پھر پیشوا یعنی کہ سردار بناتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ تو یہ اسلام کا سب سے پہلا اصول ہے کہ اسلام ہمیشہ ان لوگوں کو پریفر کرتا ہے، ان لوگوں کو سب سے اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے جو تو اس دنیا میں کمزور ہیں لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا نظام موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، یا ماضی میں جو بھی آسمانی کتابیں ان کے پاس موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ واضح حکم ہے کہ ہم ان لوگوں کو اوپر لانا پسند کرتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم دینا پسند کرتے ہیں۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا جو سب سے پہلا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں عدل و انصاف کا ایک نظام قائم ہو، ایک ایسا نظام قائم ہو جس کی بیس اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اوپر ہو، یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو الکتاب موجود ہے اس کتاب کے اندر جو سیاست کا نظام بتایا گیا ہے، جو قرآن مجید کے اندر ایک حکومت کا نظام بتایا گیا ہے، اس بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس دنیا میں حکمرانی کریں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو عدل و انصاف سب سے پہلے اسلام میں جس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کے بغیر جو اسلامی معاشرہ ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، چاہے غیر اسلامی معاشرہ ہو وہ بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ کہ البتہ یقیناً ہم نے اس دنیا میں اپنے نبیوں کو بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ اور ہم نے ان کو ایک کتاب بھی دی اپنے ساتھ، اور اس کے بعد ہم نے ان کو ایک ترازو دیا جس کے تحت وہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی ڈیوٹی جو نبیوں کی لگائی، انبیاء کرام کی لگائی، وہ یہ تھی کہ آپ نے اس دنیا میں آ کے عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی اسلام کا ایک نظام پھیلا ہے، اسلام اس دنیا میں پھیلا ہے، وہ نمازوں کی بیسس کے اوپر نہیں پھیلا، روزوں کے اوپر نہیں پھیلا، حج کی بیس کے اوپر نہیں پھیلا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام جو عدل و انصاف کا نظام قرآن مجید میں ہمیں دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنا بھی اسلامی نظام اس دنیا میں پھیلا ہے وہ عدل و انصاف کی بیسس کے اوپر پھیلا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس دنیا میں آ کے عدل و انصاف قائم کرے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ جو ہم نے اس کو کتاب دی ہے اس کے ساتھ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرے۔ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ اور وہ میزان، وہ ترازو جو ہم نے اس کو عدل و انصاف مقرر کرنے کے لیے دیا ہے، جس کے تحت وہ لوگوں میں انصاف کرے گا، پھر ہی لوگ اس کی طرف آئیں گے، اسے دیکھیں گے کہ یہ عدل و انصاف قائم کرنے والا شخص ہے، انسان ہے، تو ہم پھر اس کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک لاہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت عملی تیار کی ہے کہ جو شخص بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں انصاف دیتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس شخص کے قریب ہوں، اس شخص سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں، پھر ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی چیز قرآن مجید بتا رہا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں سب سے پہلے عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے۔ اب یہ عدل و انصاف صرف حکومتی لیول پہ قائم نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی یہی عدل و انصاف لانا ہے جو اسلام کا نظام ہمیں دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکی دور کے 13 سال جدوجہد کی، وہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس حکومت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو تیار کر رہے تھے، اور صرف یہ جو نظام تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، یہ گھروں میں تیار ہو رہی تھی، مسلمانوں کے گھر اس کی بنیاد پہ تیار ہو رہے تھے۔ یعنی کہ ابھی جو ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اس طرح کا نظام تیار کریں جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور اگر تم دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد ہم نے تمہیں ایک ایسا لوہا دیا ہے جس کی مدد کے تحت تم میدان جنگ کے اندر ہتھیار استعمال کر سکتے ہو۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ کون ہے جو اپنے رب کی
اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماضی میں جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی امتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہے گا کہ تم میں سے کون اپنے رب کی مدد کرتا ہے اور کون اپنے نبی کی مدد کرتا ہے میدان جنگ کے اندر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مومنین کو یہ اہمیت دی کہ ان کو کہا کہ جب تم اس دنیا میں مدد کرو گے، جو میدان جنگ میں یا عدل و انصاف قائم کرو گے، وہ اللہ تعالیٰ کی تم مدد کر رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی مدد کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ قوی عزیز، یقیناً بے شک تمہارا رب اس دنیا میں اور آخرت میں، اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور غالب ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 ایسے پوائنٹ دے دیے ہیں اسلامی نظام کے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اپنے انبیاء کرام بھیجے ہیں، اور وہ انبیاء کرام کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عدل و انصاف قائم کرو اس دنیا میں جا کے، یہ ہر نبی کی ذمہ داری ہے، اور نبی جب تک اپنے ساتھ معاشرے کو لے کے نہیں چلے گا، عام لوگوں کو لے کے نہیں چلے گا، تب تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام انفرادیت کی بیس پہ نہیں ہے بلکہ اجتماعیت کی بیس پہ ہے کہ آپ اکیلے بے حد کوششیں کرتے رہیں، آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ جب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، اپنے ساتھ ایک جماعت کھڑی کریں گے، تو آپ دیکھیں گے اس جماعت کے ساتھ آپ کو کتنا فرق نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عدل و انصاف آپ نے کس سے پیش کرنا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسی کتاب دی ہے جس کے اندر تمام تر نظام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں تیسرا پوائنٹ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تمہاری حکمتوں اور نصیحت سے فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں لوہا دے دیا ہے، اس کے ذریعے ہتھیار تیار کرو اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو جو لوگ عدل و انصاف کو پسند نہیں کرتے، جو لوگ تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے پھر اس کے ساتھ، یہ جو ہم نے تمہیں لوہا دیا ہے، اس کے ساتھ اپنا ہتھیار تیار کرو اور ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ جو لوگ اللہ کے نظام کو پسند نہیں کرتے۔ ظاہری بات ہے ان لوگوں میں وہ ظالم لوگ ہی آتے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ پھر ایک اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ ہو۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی نظام کی بات کریں گے جو نظام ہمیں قرآن مجید دے رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ حکومتیں ہی ہمارے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح حکم دے دیا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرو۔ حضرت موسیٰ وقت کے فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اذیتوں سے گزارا، اس کے بعد پھر مصر کا ایک بادشاہ بنا دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو مشکلات آئیں، اور اس کے بعد جو مدینہ میں ایک ریاست قائم کی گئی، یہ تمام کی تمام مثالیں ہمارے سامنے ہمیں یہ واضح حکم دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ جو قرآن ہمیں ایک نظام دے رہا ہے، ہم اس قرآن کے مطابق اس نظام کو قائم کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو جو سب سے پہلی چیز دی ہے وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کو اس دنیا میں قائم کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے تمام کی تمام امت کو ایک کرنا ہے، امت کو متنفر نہیں ہونے دینا۔ اس کے بارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ پہلی امتیں ایک ہی تھیں، تمام کے تمام لوگ ایک ہی تھے، پھر ہم نے ان کی طرف نبیوں کو بھیجا جو خوشخبری لے کے گئے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے گئے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب بھیجی جو حق بیان کرتی ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ ان کے درمیان جو اختلاف پیدا ہو گئے ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے اختلاف کو ختم کیا جائے۔ آج بھی اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں جو لوگ فرقہ پرستی کا شکار ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر سے یہ اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے صرف اور صرف یہ اپنی ذاتیات کی وجہ سے، صرف بغض کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہی فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی کتاب آنے کے بعد صرف اور صرف آپس میں حسد کی وجہ سے
بغض کی وجہ سے ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ تو آج کی اگر ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم میرا قرآن پڑھ کے تو دیکھو تمہارے اندر کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور ایک ایسا شخص جو صرف قرآن مجید کو مانتا ہے، آپ اس کو یہ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہو وہ اس کو غلط تو کہے گا، وہ اس عقائد کے اوپر جو اس کا اختلاف ہے وہ اس کو ضرور بیان کرے گا، لیکن کبھی بھی اس کو اپنی ذات کے اوپر لے کے نہیں آئے گا۔ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ فلاں کا گستاخ ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ وہ اس کو دعوت دے گا، دین اسلام کی دعوت دے گا، قرآن کی دعوت دے گا۔ وہ کبھی بھی کسی کو دھتکارے گا نہیں، بلکہ اس کو کہے گا کہ آؤ قرآن مجید کی طرف دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو جو اسلامی سیاسی نظام ہے وہ سب سے پہلے دوسرے پوائنٹ پہ جو ہمیں ایک چیز دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہو یا جو بھی لوگ اس ذمہ داریوں کو سنبھالے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہے کہ امت کو آپ نے ایک کرنا ہے، امت کو آپ نے کبھی بھی آپس میں منتشر ہونے نہیں دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر نبی کے لیے تھا، اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو متنفر نہیں ہونے دیا، بلکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے اسلام کا ایک بنیادی نظام پیش کیا، جس کے تحت وہ جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ اسلام کی طرف آنے لگ جاتے تھے۔ لیکن آج کی امت مسلمہ کو یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کے سامنے کیا وہ انصاف کا نظام پیش کرنا ہے، ہم آج آپس میں ہی منتشر کا شکار ہو چکے ہیں، متنفر ہو چکے ہیں۔ آپس میں ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے کہ یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہوگی تاکہ ایک مسلمان کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس سیاسی نظام کے تحت بنے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ایک سیاسی نظام میں جو تیسرا پوائنٹ دیا ہے وہ ارتقاء انسانیت ہے، یعنی کہ انسانیت کی جو ترقی ہے وہ تب ہی ممکن ہے ایک مسلمان معاشرے کی جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے گا۔ اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ کہ ایک ایسی رسی ہے اس دنیا میں جس کو تم تھامو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، وہ رسی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، کفریہ نظام کا انکار کرنا ہوگا۔ یعنی کہ ہم ایک طرف کفریہ نظام کو بھی اپنائے بیٹھے ہیں، ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلی مخالفت کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہم نے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رسی کو بھی مضبوطی سے تھاما ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے تمہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، اس کفریہ نظام کا انکار کرنا ہوگا جو تمہارے اوپر زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ اس کے بعد جب تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حدید میں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد کرے گا، تمہاری ایسی ایسی جگہ سے مدد کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم کفریہ نظام کو اپنائے بیٹھے ہیں، اس نظام کو ہم پسند کر رہے ہیں جو نظام قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ آج اس دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک موجود ہیں، تمام کے تمام اسلامی ممالک کے اندر وہ کفریہ نظام قائم ہو چکے ہیں جن کی مخالفت انبیاء کرام نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے انہوں نے اس نظام کی مخالفت کی تھی، اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور قرآن کا فرض ہے کہ ہر امتی کے اوپر فرض ہے کہ جتنی طاقت وہ رکھتا ہے اس طاقت کے تحت وہ اس نظام کو للکارے گا، اس نظام کے خلاف بولے گا، کیونکہ جب تک اس نظام میں اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی کے فرمان موجود نہیں ہیں، تو پھر تم جس بنیاد پہ رہ رہے ہو، جس معاشرے میں رہ رہے ہو، تمہاری عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں پھر ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو تباہ کر رہو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہاں پہ ایک ایسا شخص رہتا ہے جو ہر وقت آپ کی عبادت کرتا رہتا ہے، آنکھ کے پلکتے جھپکتے آپ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ بیان فرمایا اس بدبخت کو سب سے پہلے تباہ کرو کہ وہ جہاں پہ ظلم ہوتا دیکھتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں بولتا، وہ صرف اور صرف عبادات کرتا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور سورۃ البقرہ میں اس کے بارے میں آیت ہے لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ کہ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف سلام پھیرتے رہو، چہرے پھیرتے رہو، عبادات کرتے رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہر
مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یہ صرف عبادات ہمارا مقصد نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ کے جو مقصد ہے، عبادات جو ہے ہمارے لیے فرض اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں، لیکن جو اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے کچھ حقوق بھی بتائے ہیں جو ان آیات سے ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا حقوق تو حقوق اللہ ہے کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو حقوق آتے ہیں وہ حقوق العباد ہیں، یعنی کہ اس کے بغیر بھی انسان نہیں بچ سکتا۔ پھر تیسرا حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں دیا ہے وہ اسلام کی حفاظت کرنا ہے، اور چوتھا حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دیا ہے وہ طاغوت کے نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ پانچواں جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو حقوق دیا ہے وہ عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، چاہے پھر آپ کے اوپر کوئی حکومتی عہدہ ہے یا آپ اپنے گھر میں کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہے تو آپ نے پھر قرآن کے مطابق اس کے اوپر عدل و انصاف کرنا ہے۔ اور جو چھٹا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ امت کو ایک کرنا ہے، یعنی کہ یہ اسلامی سیاست کے، قرآن مجید کی سیاست کے یہ ایسے پوائنٹ تھے جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے کہ 6 پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے فرعونی سیاست کے دیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، عام عوام کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے، رائے عامہ کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو بتائی کہ وہ لوگ اپنے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں، لڑکوں کو قتل کر دیتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں یہ لوگ ہمارے ظلم کے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی فرعونی ریاست کی، فرعونی سیاست کی، کہ یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کے جو عزت و آبرو ہے اس کے ساتھ کھیلا جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امت کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، جو چوتھا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو منتشر کرتے ہیں کہ یہ آپس میں بس لڑتے رہیں، اور اس وقت کے جو فرعون ہوتے ہیں وہ صرف فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور لڑ عام انسان آپس میں رہا ہوتا ہے، ایک عام کافر اور ایک عام مسلمان آپس میں لڑ رہا ہوتا ہے، جس سے اسلام نے ہمیں جنگ ہی نہیں بتائی۔ اسلام نے جو ہمیں جہاد بتایا ہے وہ ظالم کے خلاف بتایا ہے، لیکن ہم لوگ مظلوم کافر کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مظلوم مسلمان مظلوم کافر کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اس ظالم نظام کو کوئی نہیں للکار رہا ہوتا۔ تو یہ بھی فرعونی سیاست کی ایک حکمت عملی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو، پھر وہ مسلمانوں کو بھی آپس میں انتشار میں پھیلا دیتا ہے، انتشار پھیلا دیتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ہر قسم کے فساد کو فروغ دیتا ہے، جو کہ آج کے اسلامی معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہ 6 کے 6 پوائنٹ پائے جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 پوائنٹ قرآن مجید میں دیے ہیں، جو آج کے ہم نے موضوع میں پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسلامی نظام ہے وہ چاہتا ہے کہ اسلام کی حفاظت کی جائے، طاغوت کا انکار کیا جائے، اسلام میں جتنے بھی حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھا جائے، امت کو ایک کیا جائے، عدل و انصاف کو قائم کیا جائے۔ یہ 6 کے 6 پوائنٹ ہمیں کسی اسلامی ریاست کے اندر نظر نہیں آتے، تو یہ آج کے مسلمان کے اوپر فرض ہو چکا ہے، جو کہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے نظام کی بات کر سکے، اللہ کے نظام کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم سب پڑھیں گے، اللہ کے نظام کو پڑھیں گے۔ جب تک ہم یہ چیزیں نہیں پڑھیں گے ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا کیا حکم دیے ہیں۔ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو جو مسلمان ہوتا تھا، ایک عام مسلمان، اس کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نظام بتایا ہے، لیکن یہ جو خلافت ٹوٹنے کے بعد 100 سال بیچ میں مسلمان منتشر ہو گئے آپس میں، اس میں مسلمان اپنی عزت کھو چکے ہیں، اپنی طاقت کھو چکے ہیں، قرآن مجید کو کھو چکے ہیں، صرف ثواب کی نیت سے اس کو پڑھتے ہیں، جو اس کے اندر مقصد ہمیں بتایا گیا ہے اس مقصد کو کوئی نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں کے پاس کہ مسلمان اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نظام کے تحت، جس مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو ہر کوئی اپنائے، قرآن مجید کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو 9 پوائنٹ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن میں بتا دی ہے، اور وہ 9-10 پوائنٹ ایسے ہیں جو ہر سیاسی نظام اور ہر سماجی نظام کے اندر، معاشرتی نظام کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک عام سے عام بندے کے زندگی کے اندر بھی وہ 10 پوائنٹ پائے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، ہمیں تب ہی معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ نہیں تو وہ سورۃ البقرہ کی آیت موجود ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہرے پھیرتے رہو اور یہ کہتے رہو کہ ہم عبادات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ کہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، اس کے لیے جو انبیاء کرام کے اوپر قربانیاں انہیں دینی پڑی تھیں، ایک عام مسلمان کو بھی وہ قربانی دینی پڑے گی، تب ہی جا کے تم جنت کے حقدار ہو۔ تو اسلام ہمیں اتنی سختیاں دکھاتا ہے، اسی سختیوں کی بدولت آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ایک انسان جو دنیا میں آسانیاں لے لیتا ہے، اس کے لیے پھر آخرت میں کہاں آسانی ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی کا واضح حکم ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن آج کی جو ہم امت مسلمہ ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ ہم ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں جو ایک جنت کے تحت زندگیاں بنائی گئی ہیں، جو آج کی دنیا کی جنت ہے، ہر کوئی آسائش میں ہے، آرام میں ہے، اسلام کے نظام کے لیے کوئی جدوجہد ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک عام مسلمان کہتا ہے کہ میں صرف عبادت کروں گا جنت مل جائے گی، تو عبادات کے بغیر تو سب سے پہلے عبادات بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر تو انسان نہیں بچ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو دوسرے احکامات قرآن میں دے رہے ہیں، وہ آج کے علماء کرام ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ اللہ نے اتنی سختیاں بتائی ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ کہیں امت مسلمہ متحد نہ ہو جائے، ان کے اندر سے وہ اہل حدیث، اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع، یہ جو فرقے بن چکے ہیں، یہ کہیں ختم نہ ہو جائیں، یہ لوگ متحد ہو کہ کہیں وہ اللہ کا نظام نہ اس دنیا میں نافذ کر دیں، جو نظام آج سے 100 سال پہلے ٹوٹ چکا تھا۔ تو یہ ساری کی ساری فرعونیت کی سازشیں ہیں، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف واپس آنا چاہیے، لوٹنا چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ جتنی اس کے اندر طاقت ہے وہ اللہ کے نظام کی بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پہ متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔